پاکستان نون لیگ کے سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز جلسہ گاہ کے لیے روانہ ہو گئی ہیں۔ مریم نواز نے جاتی عمرہ میں دادا دادی، والدہ اور خاندان کے دیگر افراد کی قبروں پر حاضری دی ہے۔ پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کے بعد جلسہ گاہ کے لیے روانہ ہوئی ہیں۔ نواز شریف اسلام آباد ایئرپورٹ سے لاہور کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ آج 4 سال بعد وطن واپسی ہوئی ہے۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما نوشین افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا کہیں گی نوشین افتخار، آپ کے قائد، نون لیگ کے قائد اور خاص طور پر چوتھی بار وزیراعظم بننے کے لیے نواز شریف صاحب وطن تشریف لائے ہیں۔ یہ بیانیہ ابھی نون لیگ دے رہی ہے مسلسل، گو کہ الیکشن ابھی اناؤنس نہیں ہوئے، لیکن یہ ایک کانفیڈنس ہے آپ لوگوں کا کہ چوتھی بار میاں صاحب ہی وزیراعظم پاکستان بنیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اللہ کا بہت کرم ہے اور عوام کے خاص دعاؤں سے آج میاں نواز شریف جو ہیں واقعی وطن جو ہے وہ واپس پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کے چوتھی بار وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ اور یہ آج کا جو ان کا استقبال ہے، میرا خیال ہے یہ ہسٹری میں سب سے بڑا استقبال جو ہے وہ پاکستان کرے گی اپنے لیڈر میاں محمد نواز شریف کا۔ اور جتنی تیاریاں چل رہی تھیں اس کا ثمر آج ہمیں مل رہا ہے، اور جتنی جو ہے محنت میں کہوں گی کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایز اے سی او اور سینئر نائب صدر جو ہے وہ کی تھی آج کے دن کے لیے، اور آج ہمیں اس کا پھل مل رہا ہے۔ اور لوگ بہت بڑی تعداد میں پورے پاکستان سے اپنے قائد استقبال کے لیے اب تک تو جو تاریخ رہی ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ، اس میں سب سے بڑا جو استقبال کیا گیا وہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا کیا گیا تھا لاہور میں، جس میں لاکھوں افراد آئے تھے۔ لیکن آج نون لیگ کا بھی دعویٰ ہے کہ شام کو جو مینار پاکستان پہ جلسہ ہے اس میں جمع غفیر ہوگا اور فقید المثال استقبال بھی کریں گے۔ اچھا، وہیں پر اناؤنسمنٹ بھی میرا خیال ہوگی آپ کے انتخابات کے حوالے سے کہ کیا بیانیہ ہے، کس طرح ویژن ہے، کس طرح انتخابات کی مہم چلائی جائے گی؟ ہماری پارٹی کا منشور ایک ہی ہے، عوام کی خدمت کرنا، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے۔ جیسے پہلے بھی قائد محترم جو وزیر اعظم تھے اور وہ ملک کی خدمت کرتے تھے، اسی طرح دوبارہ اب اللہ بھی ان کو موقع دے گا اور یہ عوام ان کا ساتھ دے گی، اور پھر جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کا جو سفر ایک جگہ پہ جہاں پہ جس کی بریک لگی تھی وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا، میاں صاحب وطن تشریف لے آئے ہیں اور اب یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ میاں صاحب جب وطن واپس آئے ہیں تو پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ ایک شخص کی وجہ سے جو ہے اب تک الیکشن کو روکا ہوا ہے، اب وہ آ گئے ہیں تو الیکشن اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی، تو یہ کیا انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوا ہے سب کچھ؟ نہیں، یہ باتیں جو ہے نا یہ بالکل فضول ہے یہ باتیں کرنا، کیونکہ الیکشن کبھی اناؤنس نہیں ہوئے تو ظاہری بات ہے ڈی لمیٹیشن ختم ہوئی ہیں، اور اب الیکشن کا جب ایک جو تاریخ جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا اناؤنس کرے گی تو الیکشن تو اسی ڈیٹ پہ جو ہے وہ ہوں گے۔ لیکن قائد کا واپس آنا پاکستان کے لیے خوش آئند ہے، ہم سب کے لیے خوش آئند ہے، کیونکہ جو حالات مشکل جو تھے اس ملک کے تھے ان کی جو خوشحالی اور ترقی اور ہماری اس ملک کی بحالی کے لیے قائد کا آنا بہت ضروری تھا۔ تو اب جو ہے الیکشن کا دور شروع ہونے والا ہے تو سب پارٹیاں جو میرے خیال سے ایک دوسرے کو بلیم کر رہی ہیں وہ کر کے اپنی تیاری شروع کریں، کیونکہ پی ایم ایل این تو گراؤنڈ پہ کام کرتی رہی ہے، محنت کرتی رہی ہے، اور جس کا نتیجہ آج کے جلسے میں جو ہے وہ بالکل عیاں بھی ہو جائے گا۔ میاں صاحب کو نکالنے کے لیے کہا جاتا ہے آپ لوگوں کی جانب سے سازش ہوئی اور جو لوگ موجب بنے، کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ دیکھیں جی، سب اپنا جو کیا تھا وہ بھگت رہے ہیں، جو ایک قانون کے مطابق جو سب ضابطہ تھا اور جس کے مطابق ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں ان سب کو اس کے مطابق سزا بھی ملے گی۔ ہماری پارٹی کا یہ منشور نہیں ہے، ہم لوگوں نے صرف عوام کی خدمت کرنی ہے اور عوام کے لیے نکلتے ہیں، تو ہمارا بالکل یہ منشور نہیں ہے کہ ہم کسی کوئی دوسری پارٹی کو یا ہم جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کوئی حصہ بنیں۔ میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں۔ بالکل، ہم 28 مئی والے ہیں، اور آج جب قائد آئیں گے اور شام کا جو جلسہ ہے آپ نے کل بھی دیکھا کہ ان کے آنے سے پہلے کل بھی جو مینار پاکستان ہے وہ دلہن کی طرح سجا ہوا تھا اور ایک عید کا سما تھا لاہور میں۔ تو آج تو یہ جو ہے یہ شام کا وقت بتائے گا کہ نواز شریف جو ہے وہ چوتھی بار کے وزیر اعظم ہے۔ اچھا، بطور سیاسی کارکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول پی ٹی آئی بھی حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے، الیکشن میں ہونا چاہیے انہیں؟ پی ٹی آئی نے تو جو جی پاکستان کی وہ میں ان کو یہ کہتی ہوں دشمن پارٹی ہیں، عوام دشمن پارٹی ہیں، میرا تو نہیں خیال کہ ان کو جو ہے وہ سیاست میں جو ہے بطور سیاسی جماعت ایک رہنا بھی چاہیے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں سیاسی جماعت کے طور پر بھی نہ رہیں یا صرف خان صاحب پر پابندی ہو؟ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہم سب پہلے پاکستانی ہیں اور یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور جب آپ کے اندر ایک ملک کو نقصان پہنچانے کی ایک سازش آپ کرتے ہیں اور نوجوان نسل کو آپ تباہ کرنے کی طرف لے جاتے ہیں تو پھر آپ کا کوئی رول نہیں بنتا کہ آپ ملک کی سیاست یا عوام کے لیے جو دوبارہ ہے ان کے مینڈیٹ چوری کر کے تو وینوں میں پہنچے۔ آپ نے سمجھتے ہیں ان چیزوں کو معاف کر کے آگے بڑھا جائے اور پاکستان کی بہتری ترقی کے لیے کام کیا جائے؟ میں تو کہتی ہوں جی دیکھیں جو ملک کے ساتھ غداری کرے یا جو ملک کو نقصان پہنچائے اس کی کسی بھی جو ہے کسی بھی صورت میں معافی نہیں ہونی چاہیے، بے شک وہ میں ہوں بے شک کوئی اور ہو۔
تو نون لیگ اگر اقتدار میں آ جاتی ہے، ابھی تو الیکشن ظاہر اناؤنسمنٹ ہونا ہے، الیکشن میں ظاہر دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہیں کون جیتے گا، لیکن اقتدار میں آئی تو انتقامی سیاست نہیں کرے گی؟ نہیں جی، بالکل نہیں کریں گے. آپ کو یاد ہی ہوگا میرا ڈسکا کا الیکشن جو تھا وہ کس قدر ایک انتقامی الیکشن کی وہ جو ہے بہت بڑی مثال ہے. پاکستان کے اتنی ہسٹری میں ایسا الیکشن نہیں ہوا، لیکن میں نے 2.5 سالہ اپنے الیکشن کے دور میں نے بالکل بھی اپنے اوپوننٹس کو جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ نہیں بنایا، کیونکہ ہمیں عوام کے لیے کام کرنا ہے، عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے کام کرنا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. اچھا، 16 ماہ میں ظاہر ہے بہت کچھ نہیں کر سکے میاں شہباز شریف صاحب، تو اب اسٹریٹجی تبدیل ہوگی آپ کی کہ کس طرح چلا جائے گا، کس طرح آگے بڑھایا جائے گا پاکستان کو؟ بالکل ہوگی، بالکل ہوگی. جیسے ہی میاں نواز شریف جو ہیں یہ وزیر اعظم منتخب ہوں گے، ان کی ٹیم میں ایسے لوگ آئیں گے جو کہ اس پاکستان کی اکانومی سے لے کے اس کی اسٹیبلٹی اور بالکل جو اس ملک کی بہتری کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم کریں گے. اچھا نوشین افتخار صاحب، جاتے جاتے ضرور بتائیے گا کہ اتنا کانفیڈنس کیوں ہے کہ میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بن جائیں گے، نون لیگ جیت جائے گی؟ کیونکہ میں پی ایم ایل این کی ایک ورکر ہوں، اور میری خواہش کے ساتھ ساتھ آج عوام جس طرح عوام کا جوش و جذبہ ہے اور عوام جس طرح گھروں سے نکلی ہے اور جس طرح لوگ ہمارے ساتھ جانے کا ان کا ایک خواہش تھی، یہی بتاتا ہے کہ شیر آ رہا ہے، بلکہ شیر آ گیا ہے. ظاہر ہے صرف پنجاب میں تو انتخابات نہیں ہوں گے، باقی 3 صوبے بھی ہیں، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ ساتھ تمام جو باقی صوبے ہیں ان کی بھی بہت ایک اعلیٰ جو ہے ایک نمایاں جو ہے ایک یہاں پہ اویلیبلٹی بھی ہے اور ان کی پریزنس بھی ہے. وہ لوگ کل سے پرسوں سے جو ہے وہ لاہور کے لیے روانہ ہوئے تھے. تو جو اس دفعہ جوش و جذبہ دیکھا گیا قائد کے لیے یا پی ایم ایل این کے لیے، میں کہتی ہوں یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی محنت ہے، جو موبلائزیشن کی گئی ہے، یہ جو ہے اس کی مثال میرے خیال ہے پہلے پاس میں ہمیں نہیں ملتی کہ ایک خاتون ہو کے جس طرح میڈم نے مریم نواز صاحبہ نے یہ موبلائزیشن کی ہے آج کے دن کے لیے، یہ اپنی مثال آپ ہے. اچھا، عدالتوں سے جو اسپیڈی انصاف ملا ہے میاں صاحب کو، اس پہ بھی کیا کہیں گے؟ کیونکہ بہت سارے اعتراضات یہ بھی ہیں کہ مجرم کو کیوں حفاظتی ضمانت ملی ہے؟ نہیں دیکھیں، جو ان کو ملا انصاف وہ ملنا چاہیے تھا. بیٹے سے تنخواہ کے لیے نہ لینے پہ ان کو جو ہے وہ ملک بدر کیا گیا، ان کو جا کے دلچسپی سہنی پڑی. تو جب اب ٹھیک فیصلے ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ملک انصاف جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گیا. یہ تو نون لیگ کا موقف ہے نا، قانون کے مطابق تو مجرم ہیں وہ سزا یافتہ ہیں. نہیں، اب ان کی وہ تو میری یہ تو اب جو ہے فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو باعزت بری بھی کر دیا گیا اور ان کے جو کیسز ہیں وہ ختم بھی ہو گیا، آج ان کی ضمانت بھی ہو گئی ہے. تو جو سزائیں تھیں وہ تو ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ جنہوں نے جو ہمارے پہ کیسز بنائے تھے، ہماری تمام سینئر لیڈرشپ جو سزائیں کاٹ کر آئی ہے وہ بغیر کسی وجہ کے کاٹ کے آئی ہے. نہ ہی ان کے کوئی ثبوت تھے اور نہ ہی وہ کیسز تھے. لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہم نے صحیح ہم نہیں چاہتے یہ سے، لیکن باقی جو قانون کے مطابق جن لوگوں کو سزائیں ملنی ہیں وہ تو مل رہی ہیں. بہت شکریہ. نوشین افتخار ہمارے ساتھ موجود تھی، بات کر رہی تھی. میاں صاحب کو 7 سال کی جو سزا سنائی گئی تھی، ظاہر ہے وہ تو